آپ سب کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے یہ نیوز آئی تھی کہ ترکی پاکستان میں ایک فیکٹری لگانے جا رہا ہے جس میں لانگ رینج ٹیسٹ ڈرونز اور خودکش ڈرونز، جنہیں کامیکازی ڈرون بھی کہا جاتا ہے، وہ مینوفیکچر ہوں گے۔ یہ نیوز انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کی تھی، جیسے کہ فیمس بلومبرگ کہ ٹرکی پلانز ڈرون فیسلٹی ان پاکستان ان گلوبل ڈیفنس پش۔ انٹرسٹنگ بات دیکھیے، کچھ اسرائیل کی طرف سے رپورٹس آنی سٹارٹ ہو گئیں کہ اسرائیل لارج سکیل ڈیفنس مینوفیکچرنگ انڈیا شفٹ کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے اسرائیل looks to shift defense manufacturing to India as bilateral ties move beyond buyer۔ مطلب صاف ہے، پاکستان اگر کوئی بھی پلان بنائے گا تو اسرائیل وہی چال انڈیا کے ذریعے چلنے کی ٹرائی کرے گا۔ انڈیا کی بات کریں تو یہ پہلے اپنا آلموسٹ 30% تک ڈیفنس اکوپمنٹ اسرائیل سے پرچیز کرتا آیا ہے۔ پھر انڈیا نے ایک کمپین سٹارٹ کر دی، میڈ ان انڈیا، جس میں انڈیا دنیا کی کنٹری سے وہی ویپن پرچیز کرے گا جس کی ٹی او ٹی انڈیا کو ملے۔ اسی بیچ اسرائیل کی ویپن ایکسپورٹ ٹو انڈیا کم ہو گئی، مطلب جہاں انڈیا 30% تک اسرائیلی ڈیفنس بائی کرتا تھا وہ کم ہو کے 10% تک آ گیا۔ انڈیا میں نا ایک پرابلم ہے ترکی کو لے کے، وہ پاکستان کی طرح ترکی کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آپریشن سندور تو یاد ہوگا نا کہ ترکی نے کھلم کھلا پاکستان کی سپورٹ کی تھی، اور پھر ہم نے کس طرح سندور کو تندور بنایا تھا۔ آذربائیجان نے بھی پاکستان کا فل ساتھ دیا تھا۔ پاکستان اور ترکی کے ریلیشن ویسے بھی بہت اچھے ہیں، دونوں کنٹریز کے بیچ ڈیفنس ڈیلز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ہم ترکی سے ایڈوانس ڈرونز اور وار شپ تک پرچیز کرتے ہیں جن کی ہمیں ٹی او ٹی بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اور مزے کی بات، ترکی جو بھی نیو ایڈوانس ویپنز بناتا ہے وہ فوری طور پر پاکستان کو مل جاتا ہے اور سستا ملتا ہے۔ اس بات سے بھی انڈیا بہت پریشان ہے کہ ترکی پاکستان کو آخر کیوں سستے ہتھیار دیتا ہے۔ انڈیا میں تو اسے حلال ویپن کہہ کے پکارا جاتا ہے، مطلب ویپن بھی حلال حرام ہونے لگ گئے۔ بیسیکلی انڈین حلال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ترکی مسلم کنٹریز کو اپنے ویپن سستے سیل کرتا ہے، جبکہ دوسرے نان مسلم کنٹریز کو وہی ویپن مارکیٹ پرائس پہ سیل کرتا ہے۔ اب کوسچن یہاں پر ایک یہ بھی آتا ہے کہ اسرائیل کی ریپوٹیشن انٹرنیشنلی اتنی زیادہ گر گئی ہے کہ کوئی بھی کنٹری ویسے بھی اسرائیل سے ڈیفنس ہارڈ ویئر پرچیز نہیں کر رہی۔ فار ایگزامپل ایشیا میں بہت سی کنٹریز ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ عوام کا بھی پریشر ہوتا ہے ان پہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا ہے، اور یہ میں صرف مین مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا۔ آپ ساؤتھ افریقہ دیکھ لیجئے، آئرلینڈ، اسپین، ایسے کنٹریز جو نہ تو او آئی سی کے ممبر ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی بہت بڑی سائزیبل مسلم پاپولیشن ہے، بٹ یہاں پہ اسرائیل کے اگینسٹ غصہ بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کو یہ بھی بولا ہوا ہے کہ فیوچر میں اسرائیل سے ویپن پرچیز نہیں کرنے۔ تو بیسیکلی اسرائیل کے پاس پرابلم بہت ساری ہیں۔ اسرائیل کی اکانومی کا بڑا ذریعہ ہتھیار بیچنا ہے۔ غزہ جینوسائیڈ کے بعد دنیا نے بہت سی کنٹریز نے اسرائیلی ویپن پرچیز کرنا بند کر دیے ہیں۔ اسی بیچ جب ترکی نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان میں ڈرون مینوفیکچرنگ کرے گا، لوکل سطح پہ ڈرون بنائے گا، تو اس سے یقیناً انڈین بہت کنسرن ہوئے، اور اسرائیل یہ بات اچھے سے جانتا ہے، اور اس نے موقع پہ چوکا مارتے ہوئے انڈیا کو فلی آفر کروا دی کہ اسرائیل بھی انڈیا میں اپنی فیکٹری لگائے گا اور انڈیا میں ویپن مینوفیکچر کرے گا۔ اب یہ آرٹیکل دیکھیں، اسرائیل نے انڈیا کو اپنے لورا میزائل کی فل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دی ہے۔ اب انڈیا خود اپنے کنٹری میں فیکٹری لگائے گا اور یہ اسرائیلی لورا میزائل مینوفیکچر کرے گا۔ ویسے اس لورا کو کچھ اور نہ ہمیں لینا، LORA والا لورا ہے، نہ کہ LODA والا۔ مطلب صاف الفاظ میں اردو میں اس میں اگر رے آتا ہے، اور سوچیں اگر کسی نے رے کی جگہ رے کر دیا، خیر مذاق اپنی جگہ۔ اور اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ انڈیا دنیا میں سب سے بڑا ڈیفنس بائر ہے۔ ویسے دو کنٹریز بڑے ڈیفنس بائر ہیں، ایک سعودی عرب اور دوسرا انڈیا۔ اب سعودی عرب کو تو اسرائیل بیچ نہیں سکتا، انڈیا کو ہی بیچے گا نا۔ اور اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور نہ ہی انڈین گورنمنٹ پہ اس کے عوام کا، اور نہ ہی کسی اور کا۔ انڈیا میں ہندتوا تو نیتن یاہو کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور مودی تو فل کوشش میں ہے کہ وہ بھی نیتن یاہو بنے اور پاکستان میں جینوسائیڈ کرے، لیکن انڈیا پھر بھول جاتا ہے کہ پاکستان کوئی غزہ تھوڑی نہ ہے۔ وہ ہمارے لیجنڈ بلاول بھٹو کے وہ الفاظ انہیں تو سنہری حروف میں لکھنا چاہیے، جب بلاول نے UN میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مودی از دا ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. اب مودی فل کوشش میں ہے کہ وہ ٹیمو ورژن سے ایمیزون ورژن بنے۔ اب آپریشن تندور کو ہی دیکھ لیجئے، انڈیا نے جو ویپنز پاکستان کے اگینسٹ یوز کیے، اس میں سب سے بڑا ہے، اس میں سے ایک بھی میڈ ان انڈیا نہیں تھا۔ رافیل اور میراج 2000 فرانس سے لیے ہوئے، سو-30 MKI اور MiG-29 رشین، ہروپ خودکش ڈرون اسرائیلی تھا، برہموس میزائل رشین۔ مطلب انڈیا نے جو بھی ویپنز یوز کیے وہ سب ایکسپورٹ کے تھے، جبکہ پاکستان نے موسٹلی خود کے بنائے ہوئے
ویپن یوز کیے. صرف J-10C چائنا سے ایکوائر کیا ہوا تھا, JF-17 تھنڈر میڈ ان پاکستان, فتح سیریز ملٹیپل راکٹ لانچر میڈ ان پاکستان, Yeya-2 کامیکازی ڈرون میڈ ان پاکستان. لیکن یہ کامیکازی ڈرون پاکستان اور ترکی نے مل کے بنایا ہے, پھر بھی مینوفیکچر کمپلیٹلی پاکستان میں ہوتا ہے. آپریشن تندور کے دوران انڈیا نے اپنے تمام ہائی اینڈ ویپن کا یوز کیا تھا, یہاں تک کہ کرنٹلی انڈین میزائل انوینٹری میں براموس میزائل انڈیا کا موسٹ ہائی اینڈ ویپن ہے. انڈیا نے اس کا یوز بھی کر کے دیکھ لیا, جبکہ پاکستان نے تو اپنے کوئی بھی مین ویپن یا میزائل کا یوز ہی نہیں کیا. سوچیں اگر بابر کروز میزائل, نصر کروز میزائل, رات کروز میزائل کا یوز کرتے تو سچویشن کیا ہوتی. خیر, ہم نے تو اپنے سیکنڈری ویپن سے ہی انڈیا کو سبق سکھا دیا. اس سے پہلے اسرائیل انڈیا کو ہتھیار تو بیچتا تھا, لیکن ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں دیتا تھا. اب جب کہ اسرائیل کی ویپن ایکسپورٹ آلموسٹ اینڈ ہوتی جا رہی ہے, تو اسے انڈیا اپنی میجر مارکیٹ نظر آ رہا ہے. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ اسرائیلی کمپنیز انڈیا میں فیکٹری لگا چکی ہوں گی, لارج اسکیل پہ ویپن مینوفیکچر ہو رہے ہیں. تو خیر, انڈیا جو بھی کر لے, چاہے جتنا مرضی ہتھیار پرچیز کر لے, انہیں چلانے والے تو انڈینز ہی ہیں نا. وہ ایک لیجنڈ نے کیا خوب کہا تھا, رافیل از اے ویری پوٹنٹ ایئر کرافٹ بٹ اف امپلائڈ ویل.